دل کا ناظرین خوش آمدید. دعائے بدر آج ہمارا موضوع سخن اور اسی سے اکتساب فیض کرتے اور اسی کے بارے میں مطالب معانی اور اس منظر نامے کا ذکر کرتے ہوئے جو حق و باطل کی پہلی لڑائی کے ضمن میں پیش آیا. مفتی صاحب قبلہ سارے مناظر ہی بڑے روح پرور ہیں, بڑے ایمان افروز ہیں. ایک ایک ٹکڑا آیت کا اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا جس طرح اظہار فرماتے ہیں. بدر والے دن اللہ تعالیٰ نے بارش بھی برسائی اور مومنوں کو ایک خاص قسم کی اونگ عطا کر دی ہے. اس پر کچھ روشنی ڈالیں. یہ مطلب جنرل نالج کے لیے بھی, ہمارے بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے بڑا دلچسپ بھی ہے, انفارمیٹو بھی ہے کہ وہ کیا منظر تھا جس میں اللہ نے یہ نعمت اتاری, پھر اس سے فائدہ ان کا کیا ہوا. قرآن پاک میں بدر کے حوالے سے جو سب سے معروف آیہ کریمہ پڑھی جاتی ہے نا زیادہ, وہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ اکبر. محبوب, اللہ نے آپ کی اس وقت مدد کی جب آپ بے سر و سامان تھے, تعداد میں کم. اچھا, یہ مدد کی وہ جو نصرت آئی, جو مدد اللہ نے فرمائی, اس کی مختلف صورتیں ہیں. جی درست ہے. اچھا, ملائکہ بھی اترے, اور ملائکہ اس آیہ کریمہ میں جو آپ نے پڑھی اس میں 1000 کا ذکر ہے. تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعداد بڑھا دی, 3000 ہو گئے اور پھر 5000 ہو گئے. اللہ. اور ملائکہ 5000 قرآن پاک میں یہ تینوں سٹیپس جو ہے نا ان کا ذکر ہے. تو ملائکہ اترے اور باقاعدہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ باضابطہ طور پر وہ لڑائی میں شامل ہوئے ہیں. اور مستند ترین حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم کسی کافر کی طرف بڑھتے تھے تو ہمارے تلوار اٹھانے سے پہلے اس کی گردن کٹ جاتی تھی. تو بعد میں ہم آقا کے سامنے یہ منظر بیان کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ملائکہ تھے اور جو تمہاری طرف سے لڑ رہے تھے, اور جبریل کے گھوڑے کا نام تھا ہیزوم. انہوں صحابہ نے کہا ہم نے آواز سنی تھی اقبل ہیزوم, ہیزوم آگے بڑھ. تو میرے نبی نے فرمایا یہ جبریل کے گھوڑے کا نام. اب اس میں ایک سوال ہے, تلوار تھی بھی نہیں, وہ تو جو اٹھائی تھی چھڑی تھی صحابہ کے پاس, تو سب کے پاس تو تلوار تھی بھی نہیں. جی جی یہی بات بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس میں ایک سوال ہوگا کہ اگر ملائکہ لڑ رہے تھے تو پھر اتنے کافر بچ کیسے گئے. تو یہ صرف اظہار یکجہتی کے لیے وہ شامل ہوئے, ادروائز تو وہ چاہتے تو ایک سیکنڈ میں سارے کافر صفحہ ہستی سے مٹ جائے. اب یہ جو دو چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا, ایک تو یہ تھا کہ بدر میں جو پوزیشن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے غلاموں کی, وہ اس طرف تھی جہاں ریتلی زمین تھی. بالکل ٹھیک. اور کافر اس طرف تھے جہاں زمین سخت تھی اور وہاں بارش بھی ہو چکی تھی اس طرف, تو ادھر زمین سخت ہو گئی تھی. ادھر سواریوں کے بھی اور مجاہدین کے پاؤں زمین میں دھنستے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یوں اتری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات پہلے بارش برسائی جس سے وہاں دلدل ہو گئی اور یہ زمین سخت ہو گئی. کیا کہنا, یہ ہے اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدد اسپیشلی اتری حضور کے غلاموں کے لیے. اور دوسرا یہ کہ لڑتے لڑتے جب تھک گئے نا صحابہ اکرام رضوان اللہ, چونکہ اولین وار کا طور بہت بڑا اور اس پر دار و مدار تھا آگے کی پوری تاریخ کا, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلامان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونگ دے دی. حالانکہ لڑائی میں اور خطرات میں حضرت نے ابھی کہا تھا کہاں نیند آتی ہے, لیکن وہ اونگ طاری ہوئی اور اس اونگ کے بعد وہ اتنے فریش ہو گئے, پھر یوں لڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب اس میں شیطان کی ناپاکی کو دور کرنے کا بھی ایک ذکر اللہ خود فرما رہا ہے, تو اس کے بارے میں کوئی تفصیلات دیکھیے. یہ بھی جنگی جو حکمت عملی اور لاہ عمل ہوتا ہے, اس میں جنگ بدر پر تو بڑے بڑے جو ماہرین ہیں نا اس کے عسکریات کے اور فوجی معاملات کے, انہوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے, تحقیق کی ہے, اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو بحیثیت سپہ سالار اعظم دیکھا ہے اس پہلو سے بھی. جب اس کی باریکیاں آپ دیکھتے ہیں, دا بیٹل فیلڈ آف دا ہولی پروفٹ جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ہے, جی صحیح, اگر وہ آپ کتاب دیکھیں نا تو انہوں نے ایک ایک انچ ماپا ہے, پیمائش کی ہے بدر کے میدان کی, احد کی, کہ کہاں کہاں کیا کیا پالیسیاں تھیں. اللہ اکبر. اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو جنگی حکمت عملی اور جو تدبیر ہے اور جو ٹریننگ ہے اپنے بے سر و سامان مجاہدوں کی اور سپاہیوں کی, اور کیسا جذبہ اور تربیت, وہ ساری نظر آتی ہے. اب دیکھیے ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر فریق مخالف بلندی پہ ہو اور ہم نیچے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برتری, اس کو ایج ہوتا ہے, اس بات ایج ہوتا ہے اور برتری ہے. لیکن یہاں یہ ہوا, وہ چونکہ بلندی پہ تھے کفار, اور شیطانی وہ جو اثرات تھے, شیطان بھی ان کو
اپریشیٹ بھی کر رہا تھا اور ان کو حوصلہ بھی دے رہا تھا اور بتا رہا تھا، اور وہ اپنے اتنی بدمست تھے اپنی فتح کے نشے میں چور تھے کہ یار اب یہ تو مطلب یہ مسئلہ ہی نہ ہو کسی کے پاس لڑنے کے بالکل لیے، ایسا ہی، اور بے سر و سامان ہو اور بدو ہوں اور نئے نئے روزے، اور بدر 2 ہجری میں بدر ہے، 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں، اللہ پہلا رمضان تھا اور تھے بھی روزے سے، اور روزے سے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھیے کہ ان کو رات کو وہ جو دعا جس وقت عریش میں فرما رہے تھے نا خلوت میں، ان کو سلا دیا ہوا تھا۔ بالکل ٹھیک، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے بارڈر دیکھیے نا ذرا، جی ہاں بالکل، تو یہاں کون جاگ رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جی وہاں کیا تھا؟ ان سب کو سلا دیا ہے اور خود جاگ رہے ہیں، اللہ اکبر، 7 یار غار ہیں، خلیفہ اول 7 ہیں اور آقا کریم علیہ السلام۔ وہ جو آرام تھا رات کو اور صبح فریش اٹھے، ادھر کفار رات کو رنگ رلیاں منا رہے تھے، ناچ اپنے گانے موج ہو رہے میلے تھے، میں۔ تماشے ہو رہے تھے۔ بالکل ٹھیک، اچھا یہ اس وجہ سے نحوست اور بے برکتی ادھر تھی، ادھر رحمت تھی، سکینہ تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ پانی کی قلت تھی۔ وہ جو بارش کا ذکر آیا ہے اس میں یہ پہلو تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم یہاں چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود لینا ریت میں۔ اچھا وہ اپنی طرف سے بلندی پہ تھے کہ اوپر سے ہی تیر ماریں گے، یہ تو ان سے تو لڑنا بھی نہیں پڑنا، بے سر و سامان لوگ ہیں۔ یہ تھوڑے سے لوگ کیا کریں گے؟ وہ جو بارش بہ کے نیچے آئی نا تو وہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے حوض بن گئے، وہ پینے کے لیے بھی کام آیا، وضو کے بھی کام آیا، گھوڑوں نے بھی پیا، اللہ، سواریوں نے بھی پیا، ماشاءاللہ، فریشنس، تر و تازگی، اور پھر بڑی تیاری سے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے جو معائنہ فرمایا نا، بخاری شریف میں ہے، فاروق اعظم ساتھ تھے، تو وہی عصا مبارک جو ہے اپنی سٹک مبارک اس کے ساتھ نشان لگا رہے تھے اللہ اکبر، جنگ سے پہلے۔ فرمایا ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع ابی جہل، ھذا مصرع فلان، ساتھ ساتھ نامینیٹ کر رہے اللہ ہیں اکبر، کہ یہاں فلاں کی لاش گرے گی، اللہ اکبر، یہاں فلانا تڑپے گا، وہاں یہاں وہ مرے گا اور واصل جہنم ہوگا۔ اور فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں حیران ہو کہ حضور یہ کیا؟ فرمایا یہ نشان ہے فلاں کا۔ اچھا یہ بھی ٹیکنیکلی اپنے مجاہدین جو ہیں ان کو ایک طرح کا موریل ان کا جی ہاں، بلند back up کیا کرنے جا کے رہا لیے تھا، حوصلہ افزائی ہے، کیونکہ انہیں پتا تگڑا تھا کیا کہ جا رہا ہے۔ نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات حق ہو کے رہی۔ اور جو مفتی صاحب نے بیچ میں زندہ اشارہ باد حضرت۔ کیا نا کہ سارے کیوں نہیں مرے، مفتی صاحب نے شہانی 70 لگے ہوئے تھے، وہی کیا کہنے ہیں، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، شہانی ناظرین 70 سبحان لگائے اللہ، تھے۔ واہ واہ واہ، اب اس کے پابند نوری بھی تھے اور خاکی بھی تھے، بھی تھے، لہذا اس حساب سے جنگ چل رہی تھی۔ کیا کہنے، واہ کیا اچھا کیوں جب وہ دیا ہے؟ نتیجہ نکلا ہے نا جی، ہر ایک لاشا اپنے نشان پہ ٹھیک پڑا اسی جگہ پہ تھا، اور وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ جو ان کی کفر کی کریم تھی، وہ سارے مرے، اس شرک کی اور جہنم کا جو سارا ایندھن تھا وہ بدر میں ڈھیر کر دیا تھا ان بے سر۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے سردار الٹا دیے تھے، بڑے بڑے برج پلٹا دیے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں، معوذ اور معاوذ جیسے بچوں کے ہاتھوں ابو جہل جیسا بدبخت مارا ابو جہل جیسا فرعون امت جو ہے وہ واصل جہنم۔ اللہ اکبر، جتنے کہے گئے تھے اتنے ہی واصل جہنم ہوئے تھے، کیونکہ سرکار فرما چکے تھے۔ آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف، کیفیات یہی تقاضا کرتی ہیں کہ اسی تاجدار کا ذکر چھیڑا جائے۔ جی شہباز بھائی بسم اللہ۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا
گئی جس کے آگے شبی مشعلے بجھ گئی جن کے آگے نبی مشغلے شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی غمزدہ کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مختصر وقفہ ناظرین یہاں پر. ناظرین خوش آمدید. داتا کی نگری لاہور سے پروگرام رحمت سحر خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت دعائے بدر آج ہمارا موضوع سخن. مفتی صاحب قبلہ اختتامی گھڑیوں میں کیونکہ ہم اپنی حاضری لگوانے کی سعادت حاصل کریں گے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے خدمت میں، تو اس سیگمنٹ میں آج کی جو جتنی گفتگو ابھی ہم کر پائے وقت کے دامن میں جتنی گنجائش تھی، یوم بدر کے حوالے سے دعائے بدر کے پس منظر میں آج کے پیغام کو ناظرین کے لیے آپ کیسے بیان فرماتے ہیں؟ ایک تو وہ شیطان کی جو پلیدی تھی اس کا ذکر چونکہ آیا کریمہ میں تھا، تو اس سے مراد یہ تھا کہ وہ ایک رات پہلے جب ابھی بات ہوئی میں نے بھی اس پر بات کی، چونکہ ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس پانی بھی نہیں تھا وضو کے لیے بھی غسل کے لیے بھی، اور پھر ادھر دلدل بھی تھی، سواریوں کے مجاہدین کے پاؤں دھس رہے تھے، تو وہ وسوسے ڈال رہا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھا کے، کہہ رہا تھا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو یہ ساری نصرت تمہاری طرف ہوتی. اللہ اکبر. یہ ہے رجس الشیاطین. اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نصرت اور مدد اپنے غلاموں کی طرح بھیج کے اس شیطان کو خائب و خاسر فرما دیا اور اس کی پلیدی کو حضور کے غلاموں سے مسلمانوں سے اس وسوسے کو دور فرما دی. دوسری یہ بات کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اس مختصر وقت میں اتنا بڑا چیپٹر جو ہے اس کے کون کون سے پہلو پہ بات ہو سکتی ہے. یہ جو آج ہم جس ماحول میں ہیں، آج ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہمارے فلسطین ہے، غزہ کے مسلمانوں کی حالت اور وہ مدد اور نصرت، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ کیوں نہیں، تو اصل وہ اقبال نے جو بات کہی ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر، تو وہ بدر کی فضا کیا تھی کہ غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، اور جو کچھ بن پڑا وہ لے کے آئے، لیکن انحصار اس پر نہیں ہے، بھروسہ ہے تو اللہ رسول کی ذات پر ہے. آج بھی اگر ہم اللہ رسول کی ذات کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مانگیں اور نتائج اس پر چھوڑیں، وہ ہے نا بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کمر والے پر، تو پھر وہ ماحول پیدا کریں. یعنی ادھر طرب تھا، ادھر نشاط تھا، ادھر فتح کے ابھی قبل از وقت شادیانے تھے اور عیاشیاں تھیں، اور ادھر کیا تھی
رات کو عبادت تھی اور نیاز اور ناز اور دعائیں تھیں. تو آج بھی مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، عالم اسلام کو اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، تو پھر اللہ کی نصرت، اس کی مدد انشاءاللہ العزیز شامل حال ہو. انشاءاللہ. علامہ صاحب آپ کیسے سم اپ کرتے ہیں آج کی اس گفتگو یوم بدر کے عنوان میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو کمٹمنٹ تھی اور وفاداری تھی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا غیر مشروط جو تعلق تھا، وفاداری تھی، یہ اس کی برکات تھی. رب العالمین کی رحمت کو جوش میں لانے والی ایک چیز یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. سبحان اللہ. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. مجھے لگتا ہے اس کا پہلا عملی اظہار بدر میں ہی ہوا. اللہ ڈکلیئرڈ تھا، یہ انڈکلیئرڈ تھا، یعنی پہلی بار سب کچھ طے ہو رہا. یوم الفرقان اسی لیے تو کہا تھا کہ آج حق و باطل میں فرق کرنے کا دن ہے، اور اس میں پھر ایسے ایسے معاملات، معجزات پیش آ رہے تھے. اس میں معجزات بھی ہو رہے تھے، اس میں ملائکہ بھی تھے، اس میں بظاہر اس طرف کو. اچھا یہ جو تھے 313 جو ہیں، یہ ان کو 626 نظر آ رہے تھے، اور وہ 1000 ان کو 400-500 نظر آ رہے تھے. اللہ. یہ ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، تائید غیبی اور نصرت ایزدی کے یہ مظاہر ہوتے ہیں دنیا میں کہ رب اور آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا بھی ہے، نصرت بالرعب. اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے رعب کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ اور جلالت کے ساتھ. تو یہ اس کا اظہار بھی تھا کہ بظاہر وہ جو اقبال نے کہا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ تھا پہلا اس کا مظاہرہ کہ بے تیغ کیسے لڑا جاتا ہے، جذبہ کیا ہوتا ہے، حمیت اسلامی کیا ہوتی ہے اور قوت ایمانی کیا ہوتی ہے. تو ان سے ہمیں یہ سیکھنا ہے عملاً. اور یہ حال ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو تقریر سے سمجھ آ جائے یا صرف سن کے سمجھ آ جائے. یہ ایک تجربہ ہے، بالکل ٹھیک. یہ کرنے سے آنا ہے. اس تجربے سے آپ خود کو گزاریے، انفرادی سطح پہ گزار کے دیکھ لیجئے. اللہ کے ساتھ تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کا آپ اپنی انفرادی زندگی میں کبھی تجربہ کر کے دیکھیں تو آپ کو بدر والے سمجھ آ جائیں گے. وہ بھی سارے انفرادی ہی تھے، اس وقت جمع کیے گئے تھے، کوئی کسی کیفیت میں تھا، کوئی کسی حال میں تھا. بس اس جذبے کی اگر ایک فزیکل عملی جھلک ہمیں دیکھنی ہو نا، تو وہ 2 بچے ہیں جو مقابلے کر رہے تھے، جن کی چھوٹی عمروں کی وجہ سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ کوالیفائی نہیں کرتے، لہٰذا اس میں بھی جہاد میں بھی یہ مستثنا ہیں. اور والدہ ان کی جو تھی بیوہ تھی اور یہ بچے یتیم تھے، تو وہ چاہ رہی تھی ہر گھر سے کوئی نمائندہ جا رہا ہے، تو میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ 2 چھوٹے بچے 14-15 سال. تو بڑا جو تھا اس نے تو اجازت لے لی اپنے جذبے سے اور کشتی کر کے دکھا دی کہ حضور میں. حضرت اس ماں نے اپنے 7 بیٹے بھیجے تھے، 7 بیٹے بھیجے، 2 کے ساتھ 5 اور بھی تھے. 7 بھائی حیران کون جو بات. پیچھے حضرت 2 رہ گئے تھے چھوٹے، میں ان کی مثال ہاں اس لیے وہی پیش بات کر رہا ہوں. کمال نہیں ہے. انہیں آفیشلی اجازت تھی ہوئے کہ ہوئے بھائی شرعی بھی، ہر طرح سے اخلاقی بھی، قانونی بھی، آپ چھوٹے ہیں، آپ کوالیفائی نہیں کر. جذبہ یہ تھا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں جذبہ یہ، اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ تم گھر بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں، تم راستے میں بھی ہٹایا. پھر یہ حال ہے. اور پھر اس چھوٹے کا جذبہ دیکھیے. اب جب وہ کہا کہ چلو اس بڑے کو تو اجازت مل گئی، چھوٹے تم جاؤ، تو چھوٹے کی حال یہ ہے کہ اس نے کہا کہ حضور میں گھر میں جب کشتی ہوتی نا، ہے تو یہی بڑے بھائی، لیکن میں کشتی میں نے پچھاڑ لیتا ہوتا ہوں. تو نہیں تو آپ تجربہ کر کے قربان جائیے. اب وہ بڑے جو صحابہ جلیل القدر تھے، انہوں نے سفارش فرما دی تو میدان لگا. تو چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا کہ بھائی جان آپ کو تو اجازت مل چکی ہے، اور آقا علیہ السلام جب کسی کو اجازت دے دیں پھر واپس نہیں لیتے، تو مطلب آپ کوالیفائی کر چکے ہیں. اب اگر آپ کشتی میں جان بوجھ کے تھوڑا اپنی پشت نیچے لگا دیں تو مجھے بھی اجازت. یہ وہ جذبہ تھا جسے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں. جب یہ دونوں عقاب شاہین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جھپٹے ہیں نا، تو مجھ سے آ کے پوچھا ہے کہ حضور ابو جہل کون سا ہے چچا جان؟ اور وہ باڈی گارڈز کے اندر تھا، حفاظتی دستے میں تھا، اور بہت بڑی کلگی اور خود پہنا اور لمبا قد تھا. تو کہتے ہیں ادھر میں نے اشارہ کیا کہ بیٹا وہ ابو جہل ہے، اور ادھر یہ باز دونوں جھپٹے ہیں، اور جا کے اس دستے کو چیرا اور ابو جہل کو پچھاڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ چھوٹا جب بڑے کے کان میں کہہ رہا تھا تو حضور بھی جانتے تھے یہ کیا کہہ رہا ہے، بیٹھے مسکرا رہے تھے. اللہ اکبر، یہ جذبے تھے. یہ اللہ اکبر. ہمارا سلام ہو فقیروں کا ان 2 چھوٹے مجاہدوں کے لیے بالخصوص جن کا تذکرہ ان میں ہوا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. آئیے شہباز بھائی سے کلام کے لیے عرض کرتے ہیں. جی شہباز بھائی.
اللہ اکبر. الہی زندگانی یوں بسر ہو، الہی زندگانی یوں بسر ہو، الہی زندگانی یوں بسر ہو، بسر ہو، نبی کا درد ہو میرا جگر ہو، نبی کا درد ہو میرا جگر ہو، نبی کا درد ہو میرا جگر ہو، میری کچھ ایسا اثر ہو، جہاں تڑپوں مدینے میں خبر ہو، یہاں تڑپوں مدینے میں خبر ہو، نبی کا درد ہو میرا جگر ہو، مجھے نظر ہو، مجھے آقا آتا ایسی نظر ہو، میں دیکھوں جس طرف تو جلوگر ہو، میں دیکھوں جس طرف تو جلوگر ہو، میں دیکھوں جس طرف تو جلوگر ہو، غلاموں کی خبر رکھتے ہیں آقا، غلاموں کی خبر رکھتے ہیں آقا، وہ آقا ہی نہیں جو بے خبر ہو، وہ آقا ہی نہیں جو بے خبر ہو، چلا ہوں چلا جاؤں غبارے راہ بن کر، جو قسمت میں مدینے کا سفر ہو، جو قسمت میں مدینے کا سفر ہو، نبی کا درد ہو میرا جگر ہو، مجھے سارا جہاں اپنا کہے گا، مجھے سارا جہاں اپنا کہے گا، میری جانب اگر تیری نظر ہو، میری جانب اگر تیری نظر ہو، الہی زندگانی یوں بسر ہو، نبی کا درد ہو میرا جگر ہو. آمین اللہم آمین. یہاں ایک مختصر وقفہ ہے ناظرین، پھر اختتامی گھڑیوں میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. آج کی نشست کی اختتامی گھڑیوں میں دنیا بھر کے ناظرین کا خیر مقدم ہے. آج کی ان اختتامی گھڑیوں میں ہم اس عزت والی ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں جو ام المومنین ہیں، صدیقہ بنت صدیق ہیں، محبوبہ محبوب خدا علیہ السلام ہے، یعنی امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا. آئیے ان کے بارے میں اور ان کی بارگاہ کی حوالے سے خیرات نشر کرنے کے لیے میں مفتی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا ام المومنین کی خدمت میں بنیادی طور پہ آخری سیگمنٹ پہ حاضری لگوانا
फकीराना हमारा मकसद है। यहाँ मुफ्ती क्या साहब कुछ इरशाद किसी भी हमारी दुनिया में किसी भी सादतमंद बेटे की इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है कि वो अपनी माँ की बारगाह में खराज पेश करे, अल्लाहु अकबर, और फिर वो आले ईमान की माँ है। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका तज़किरा हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़, शरफ और यकीनन मग़फ़िरत का सबब है। बिल्कुल दुरुस्त, बाइस और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हस्ती हैं जिनका सबसे बड़ा एजाज़ और जो शरफ है मेरे महबूब की ज़ौजा और महबूबा होने के साथ साथ कि उनकी इफ़्फ़त, उनकी इस्मत, उनकी तहारत, उनकी पाक दामनी को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह नूर में यके बाद दीगरे कई आयात नाज़िल फरमाई। अल्लाहु अकबर। कई आयात। अब किसी आप देखते हैं ना कि किसी की गवाही किसी बच्चे ने दी है, किसी की पाक दामनी किस हवाले से, लेकिन उनकी पाक दामनी को बयान करने के लिए जिब्रील आए, अल्लाह का पैगाम लाए, कुरान लाए। और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो निसफ दीन है ना, निसफ दीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के थ्रू उम्मत तक पहुंचा। अल्लाहु अकबर। सुभान निसफ दीन आपके वास्ते और आपके ज़रिए से उम्मत, ये है वजह आपके इंतखाब की। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वजह से इंतखाब किया था। आप फ़क़ीहिया भी हैं, मुज्तहिदा भी हैं, मुअल्लिमा भी हैं और मुहद्दिसा भी हैं, मुफस्सिरा भी हैं, और बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा की आप उस्ताद हैं। सुभान अल्लाह। और आप जो कसीर रिवायत सहाबा इकराम हैं उनके अंदर एक नाम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा था किसी ने, हजरत अमर बिन आस, कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? तो आपने फरमाया आयशा। तो उन्होंने अर्ज किया कि जी मिनर रिजाल, तो मेरे नबी ने फरमाया अबू हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपकी शान है। सुभान अल्लाह। क्या क्या पेश फरमाइएगा? एक तो हदीस पाक पढ़ना चाह रहा हूँ, इससे बेहतर क्या वहाँ अदिया पेश किया जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम की जो फेवरेट डिश थी ना, वो सुरीद था। सही। शोरबे में रोटी भिगो के, बिल्कुल, गोश्त के शोरबे में। उससे तशबीह दी, फरमाया फज़्ल आयशा अला निसा का फज़्ल सुरीद अला। हाँ, बहुत अच्छा है। फरमाया आयशा की फजीलत औरतों पे ऐसी है जैसे खानों की फजीलत में सुरीद की खानों में फजीलत है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए। मुफ्ती साहब, अहले इल्म की तवज्जो के लिए मैं एक और जुमला अर्ज़ कर दूँ। 300 स्कूल ऑफ थाट, 300 इदारे हदीस के, इल्म के, फ़िक़्ह के और इज्तिहाद के हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ेरे इंतज़ाम चले हैं। सुभान अल्लाह। इस पर तो PhDs हो चुकी हैं। अब आपकी एक शागिर्दा हैं। मैं ख़वातीन के हवाले से बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक तो जिक्र ही नहीं होता, और अगर हो जाए तो लोग सोच में पड़ जाते हैं। आपकी एक स्टूडेंट है, उनका नाम है सैयदा उमरा बिनते अब्दुर्रहमान। सही। इन पर PhD हो चुकी है, इस एक खातून पर, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से। तो उस PhD के थीसिस को आप कोई देख ले जाके तो उसको समझ आ जाएगी कि जिसकी एक शागिर्द ये है जो पूरा निज़ाम दे रही है और खातून है वो। ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ समझा जाता है हदीस बस मुहद्दिसीन ही, मर्द ही रिवायत करते रहे हैं। ऐसा नहीं है। हजार हा खवातीन हैं मुहद्दिसात जिनकी इमाम हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो मैं मनकबत के अशार अर्ज़ करता हूँ कि आप शायरा भी हैं, बहुत बा कमाल शायरा हैं, अदीबा हैं। सलाम ए मोमिनों की माँ, नबूवत के हरम वाली। वाह, सुभान अल्लाह। सलाम है मोमिनों की माँ, नबूवत के हरम वाली, हसब वाली, हशम वाली, अदब वाली, करम वाली। और बशारत जिसको दी कुरान ने अज़वाजु हम वाली। क्या कहने, बशारत जिसको दी कुरान ने अज़वाजु हम वाली, जो ठहरी दीनो दुनिया में शहे अरबो अजम वाली। सुभान अल्लाह। और सलाम है कुर्रतुल ऐने अतीको उम्मे अब्दुल्ला। क्या कहने हैं, वाह वाह। सलाम है कुर्रतुल ऐने अतीको उम्मे अब्दुल्ला। वाह वाह वाह। सलाम है ज़ीनते का शानाए तफसीर वजहुल्ला। सुभान अल्लाह। सलाम है नूरे चश्मे यारे गार है हुर्मतों वाली। सलाम है नूरे चश्मे यारे गार है हुर्मतों वाली।
سلام اے راحت جان نبی، اے عفتوں والی، اور محبت سے جسے میرے نبی عائش بھی کہتے تھے، محبت سے جسے میرے نبی عائش بھی کہتے تھے، جسے جانے دو عالم اپنی آسائش بھی کہتے تھے، فقیہہ مجتہدہ ہادیہ حکمت کی پیکر بھی، کریمہ زاہدہ و سیدہ عظمت کی پیکر بھی، تیری دانش کا ایک پہلو حدیثوں کی روایت ہے، تیری دانش کا ایک پہلو حدیثوں کی روایت ہے، کلام اللہ کے باب نور میں تیری حکایت ہے، اے ایک ادنا گدا شہزاد مخلص بھی تیرے در کا، ہے ایک ادنا گدا شہزاد مخلص بھی تیرے در کا، عطا ہو جائے صدقہ آج کچھ سرتاج کے سر کا، عطا ہو جائے صدقہ آج کچھ سرتاج کے سر کا، سلام ہے مومنوں کی ماں، نبوت کے حرم والی، حسب والی، حشم والی، ادب والی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین بہت شکر گزار اپنے تمام معزز مہمانوں کا، مفتی صاحب قبلہ آپ کا، علامہ صاحب قبلہ، شہباز بھائی آپ کا، نوجوانوں آپ کا۔ لاہور سے کراچی کی طرف ہمیں موو کرنا ہے، وقت کے دامن میں جگہ کم ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شہباز بھائی کی منقبت ہم شامل کریں، یہ سنتے ہوئے کراچی کی طرف رخصت ہوں، تو کل انشاءاللہ موقع ملا تو میں منقبت کے چند اشعار ام المومنین کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ شہباز بھائی سے کون جانے بھلا رفعت عائشہ، کون جانے بھلا رفعت عائشہ کی، خدا نے بیان عظمت عائشہ کی، خدا نے بیان عظمت عائشہ، رونق حجرہ مصطفیٰ آپ ہیں زمین تک فلک سطوت عائشہ، کون جانے بھلا رفعت عائشہ کی، خدا نے بیان عظمت عائشہ، مومنوں کی ہے ماں حکم قرآن سے، مومنوں کی ہے ماں حکم قرآن سے، دیکھیے تو صحیح شوکت عائشہ، دیکھیے تو صحیح شوکت عائشہ، اور راویہ ہے فرمان سرکار کی، مانتے ہیں سبھی حکمت عائشہ، مانتے ہیں سبھی حکمت عائشہ، سورہ نور ہے ذکر نور آپ کا، پھیلی دارین میں طلعت عائشہ، کون جانے بھلا رفعت عائشہ، ان کی ترکیب سیدھی کو ہے درنے کی، طاعت مصطفیٰ طاعت عائشہ، کون جانے بھلا رفعت عائشہ، ہے مجھے فضل رب الاولی مل گیا، مجھ کو ساجد ملی نسبت عائشہ، مجھ کو ساجد ملی
ہے مومنوں کے دل کا